شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. سورہ زمر آیات 23 تا 24. ان آیات کا ترجمہ اور اس مضمون سے متعلق کچھ تشریح کرنے سے پہلے میں چند اعلان کرنا چاہتا ہوں. آج بھی دنیا بھر میں مختلف جگہوں پر کچھ اجتماعات منعقد ہو رہے ہیں، کچھ جلسے ہو رہے ہیں اور کچھ اور مختلف نوع کی کلاسز جاری ہیں. مثلا جرمنی میں اس وقت بوسنین نو احمدیوں کی تربیت کی ایک کلاس کا انعقاد ہو رہا ہے اور اللہ کے فضل کے ساتھ وہاں کثرت کے ساتھ نئے شامل ہونے والے بوسنین مسلمانوں کی تربیت کے ہر سطح پر انتظام مسلسل جاری ہیں اور یہ کلاس جس کا میں نے ذکر کیا ہے یہ بھی ان انتظامات کا ایک حصہ ہے. پھر قیادت ضلع جہلم کے زیر اہتمام خدام و اطفال کا ایک سالانہ اجتماع ہے جو کل 31 مارچ تک جاری رہے گا. 31 مارچ سے شروع ہو کر آج یعنی 1 اپریل کو اختتام پذیر ہوگا. جماعت احمدیہ فجی کا جلسہ سالانہ اور یوم مسیح موعود اور 100 سالہ جشن تشکر دربارہ پیشگوئی کسوف و خسوف کے پروگرام 31 مارچ سے شروع ہیں اور بروز ہفتہ یعنی کل اختتام کو پہنچیں گے. جماعت ہے احمدیہ گیمبیا کا 19واں جلسہ سالانہ آج 1 اپریل سے شروع ہو رہا ہے. اس جلسے میں ہمیشہ گیمبیا کے مختلف وزراء اور دیگر معززین شرکت فرماتے ہیں اور جماعت کے پروگراموں میں بعض دفعہ سربراہ سلطنت بھی بنفس نفیس تشریف لا کر رونق بخشتے ہیں. ان کی توقع ہے کہ اس جلسے پر بھی مختلف معززین ہر طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے اور سیاست کے علاوہ دیگر طبقوں سے تعلق رکھنے والے معززین بھی شامل ہوں گے.
اور ان کے لیے بھی خصوصیت کے ساتھ پیغام دیا جائے۔ خصوصی پیغام تو ان کے نام میرا یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ بہت ہی بڑے حوصلے کا سلوک فرمایا ہے، اور باوجود اس کے کہ ہم جانتے ہیں کہ مختلف طاقتور ممالک سے آپ کوششیں کی گئیں کہ آپ احمدیت سے اپنا رویہ تبدیل کر دیں، لیکن ہمارے کہنے میں نہیں بلکہ ہمارے کہنے کے بغیر از خود آپ نے انسانی قدروں کا سر بلند رکھا، اور ہمیشہ ان کو یہی جواب دیا کہ یہ لوگ خدمت کر رہے ہیں، خدمت دین بھی کر رہے ہیں، ملک کی بھی خدمت کر رہے ہیں، ہم باہر سے کوئی مدد لے کر ان نیکوں اور محسنوں کے ساتھ بدسلوکی نہیں کر سکتے۔ اس لیے جو چاہیں اپنا رویہ آپ اختیار کریں، یہ ہماری عزت اور وقار اور انسانی قدروں کے خلاف ہے کہ وہ لوگ یہاں خدمت کے لیے آئے اور ہمیشہ بڑے خلوص کے ساتھ خدمت کی ہے، ان سے لوگوں کے کہنے میں یا لوگوں کے دیے ہوئے پیسے کی لالچ میں آ کر بدسلوکی شروع کر دیں، یہ ہم سے نہیں ہوگا۔ اس وعدے پر وہ مسلسل قائم رہے۔ ضیاء کے دور میں بھی میں جانتا ہوں کہ براہ راست کوشش کی گئی، لیکن گیمبیا کے معززین نے اپنے موقف میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی، اور اب تو وہ وقت دور وہ زمانے لد گئے اور حالات بدل چکے ہیں، اور جماعت احمدیہ کو بھی اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ گیمبیا میں قبولیت عام کی سند حاصل ہو چکی ہے۔ اس لیے میں ان سب بزرگوں کا جو اس اجلاس میں شامل ہوئے ہیں، اس پس منظر میں ساری دنیا کی جماعتوں کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں جس جو پس منظر میں نے آپ سے بیان کیا ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ملک کو ہمیشہ ترقی کی اعلیٰ منازل پر جاری و ساری رکھے گا، اور جماعت احمدیہ ہمیشہ پوری وفا کے ساتھ ان کی خدمت کے تمام تقاضے پوری کرتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ اس اجتماع کو برکت دے، اور جماعت احمدیہ کے لیے یہ اجتماع آئندہ سال کے لیے مزید برکات پیچھے چھوڑ جائے۔ باقی اس کے علاوہ بھی ہیں کچھ ساؤتھ انڈین جماعتوں کے ریجنل اجتماع کی خبر ملی ہے۔ مجلس اطفال الاحمدیہ جرمنی کا 15واں سالانہ اجتماع منعقد ہو رہا ہے، اور ساؤتھ انڈین جماعتوں کے اجتماع میں بتایا گیا ہے کہ کثرت کے ساتھ غیر جماعت دوست شریک ہوں گے، اور مضمون ہوگا اسلام دا ریلیجن آف پیس، یعنی اسلام امن کا مذہب ہے۔ مجلس خدامت احمدیہ نائجیریا کا جلسہ سالانہ بھی آج 1 اکتوبر سے شروع ہو رہا ہے، 3 اپریل تک جاری رہے گا، اور جماعت جرمنی کی مختلف کلاسز کا میں ذکر کر چکا ہوں جو بوسٹن کے سلسلے میں جاری ہیں۔ ان سب کو میرا واحد پیغام یہی ہے جو سب کے لیے برابر اہمیت رکھتا ہے کہ ذکر الہی کے جس موضوع پر میں ایک عرصے سے خطاب کر رہا ہوں، اور یہ اسی کی غالباً آخری کڑی ہے، اس پر پورا دھیان دیں اور غور کریں، اور اس حقیقت کو دل نشین کر لیں کہ تمام مذاہب کا آخری مقصد اللہ سے بندے کی محبت پیدا کرنا ہے، اور اس سچی محبت کا ایک اثر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایسا انسان جو اللہ سے محبت کرنے لگے وہ اس کی مخلوق سے لازماً محبت کرتا ہے، اور اسی کا نام پیس ہے۔ تمام عالم میں امن کے لیے مختلف کوششیں ہو رہی ہیں، مختلف دعوی جاری ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اب امریکہ دنیا میں امن کی کوشش کرے گا، کہا جاتا ہے کہ چین سے وہ لوگ اٹھیں گے جو دنیا میں امن قائم کریں گے، کبھی مشرق والے دعوے کرتے ہیں، کبھی مغرب والے، مگر حقیقت یہ ہے کہ امن کی حقیقت کو سمجھے بغیر اور سمجھائے بغیر نہ وہ امن قائم کرنے کی صلاحیت حاصل کر سکتے ہیں، نہ دنیا کو اطمینان دلا سکتے ہیں کہ ہم اپنے دعوے میں سچے ہیں۔ اور امن کی راہ اس کے سوا کوئی راہ نہیں ہے کہ انسان اپنے خالق کے ساتھ امن میں آ جائے۔ خالق کے ساتھ امن کیسے نصیب ہو سکتا ہے؟ جب انسان خالق کے مزاج کے رنگ اختیار کرنا شروع کرے، ویسا ہی بننے کی کوشش کرے،
وہ ادائیں اپنا لے جو ادائیں خالق کو پسند ہیں، ان اداؤں سے دور بھاگے جن کو خالق نفرت سے دیکھتا ہے۔ اگر ایسا ہو تو مخلوق اور خالق کے درمیان یہ سنگم ہے، یہ رشتہ ہے جو دونوں کو ایک دوسرے کے قریب تر کرتا چلا جاتا ہے، اور یہ سفر ہمیشہ کے لیے جاری ہے، اس کا کوئی آخری مقام نہیں۔ اور اس سفر میں اگرچہ رخ خالق کی طرف ہوتا ہے، مگر خالق کا رخ چونکہ مخلوق کے ساتھ احسان اور بے انتہا رحم و کرم کے سلوک کا رخ ہے، اس لیے خالق کے اندر جا کر پھر مخلوق دکھائی دینے لگتی ہے، اور خالق کا جو تعلق مخلوق سے ہے وہی تعلق خالق سے تعلق باندھنے والا اختیار کرتا چلا جاتا ہے۔ اور اگر خالق کی نظر سے کوئی مخلوق کو دیکھنے لگے تو اس سے مخلوق کے لیے کسی شر کی کوئی احتمال نہیں ہے۔ یہ تو ایسی بات ہے جیسے اللہ اپنے بندوں کے لیے شر پیدا کر رہا ہو۔ تو یہ وہ دو ٹوک بات ہے، دو نکاتی بات ہے، جس کے سمجھنے کے بعد کوئی ذی شعور انسان اس کے انکار کی ضرورت ہی نہیں کر سکتا، اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ پیس کی حقیقت کیا یہی ہے کہ ایک انسان دوسرے بندوں کو اس طرح دیکھنے لگے جیسے وہ اپنی اولاد ہوں، اپنے پیارے ہوں، اور اللہ کے ساتھ ایسی محبت کرے کہ اس کے پیارے بن جائیں۔ خدا اپنی مخلوق کو شر کی نظر سے نہیں دیکھ سکتا، خدا اپنی مخلوق کی بھلائی چاہتا ہے، بس لازماً ایسے بندے پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ میں انسان کے وجود کا کھویا جانا ضروری ہے، اور یہ وہ مقام ہے جو ذکر الہی سے نصیب ہوتا ہے۔ کثرت کے ساتھ ذکر الہی کے نتیجے میں انسان خالق کے مزاج کو سمجھتا ہے، وہ کیا چاہتا ہے، کیا پسند نہیں فرماتا، ان باتوں سے آگاہ ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ذکر کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر ایک دن بدن برپا ہونے والا انقلاب برپا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کے اندر تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں۔ بس ہر وہ ذکر جو تسبیح کے دانوں تک محدود رہے، انگلیاں اس پر پھرتی رہیں، لیکن انسان کے وجود میں کوئی پاک تبدیلی پیدا نہ ہو، وہ ذکر الہی نہیں ہے، وہ ذکر نفس ہو سکتا ہے، کوئی اور شیطانی ذکر ہو سکتا ہے، مگر اس کا نام اللہ کا ذکر رکھنا گناہ ہے۔ ذکر الہی اندرونی تبدیلیاں پیدا کیے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ کا ذکر ہو اور دل میں شیطانی وساوس ہوں، اللہ کا ذکر ہو اور فارغ ہوتے ہی بنی نوع انسان کے خلاف ظلم کے منصوبے چلائے جا رہے ہوں، اللہ کے ذکر میں تسبیح پر انگلیاں پھر رہی ہوں اور ذہن میں سیاسی چالیں ہوں، یہ ہو کہ جب ہم اوپر آئیں گے تو بنی نوع انسان سے یہ کچھ کریں گے، یہ ذکر نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے۔ ذکر وہی ہے جو خون کے اندر جاری ہونے لگے، جو دل کے اندر دھڑکنے لگ جائے، جو دماغ کی سوچیں بن جائے۔ یہ وہ ذکر الہی ہے جس کی طرف میں آپ کو بلا رہا ہوں۔ اگر آپ یہ ذکر کریں اور اس ذکر کو جاری رکھیں تو تمام بنی نوع انسان سے آپ کے دل سے محبت کے چشمے پھوٹیں گے۔ بنی نوع انسان کے لیے سے نہیں، تمام بنی نوع انسان کے لیے آپ کے دل سے محبت کے چشمے پھوٹیں گے۔ آپ ان کو اس طرح دیکھیں گے جیسے خالق پیار کی نظر سے اپنی مخلوق کو دیکھتا ہے، ان کی ایسے بھلائی چاہیں گے جیسے خالق اپنے بندوں کی بھلائی چاہتا ہے۔ اس بھلائی چاہنے میں آپ کو مخالفت کا بھی سامنا ہوگا، اور یہ وہ مضمون ہے جسے میں آپ کو دلوں میں جاگزین کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ جب بھی بنی نوع انسان سے بھلائی کے تقاضے کرتا ہے تو اس کی ضرور مخالفت ہوتی ہے۔ اس مخلوق سے محبت کرتا ہے جو اس سے دور بھاگ رہی ہوتی ہے، بس آپ کے لیے وہ مخلوق اپنے شیوے تو تبدیل نہیں کرے گی، اس کے تو وہی لچھن رہیں گے جو ہمیشہ سے اپنے خالق کے مقابل پر اس نے اختیار کیے رکھے۔ اور جب اللہ کی طرف سے اس کے پاک بندے رسول بنا کر بھیجے جاتے ہیں تو ان سے جو سلوک ہوتا ہے وہ اللہ ہی سے سلوک ہوتا ہے۔ بس مخلوق سے تعلق آسان نہیں ہے، خالق سے تعلق بہت آسان ہے،
لیکن یہ تعلق جب مخلوق کے تعلق میں ڈھلتا ہے تو طرح طرح کے دکھ اس راہ میں اٹھانے پڑتے ہیں۔ چنانچہ ایک موقع پر قرآن کریم حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دکھ پر نظر کر کے فرماتا ہے، یعنی اللہ فرماتا ہے قرآن کریم میں یہ آیت موجود ہے کہ یہ ظالم تجھے ہی دکھ نہیں دے رہے، یہ تو اللہ کو دکھ دیتے پھرتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ اصل مقصد ان کا خدا کی دشمنی ہے۔ تو چونکہ خدا کا نمائندہ بن بیٹھا ہے، بن چکا ہے، یعنی میری طرف سے بنا دیا گیا ہے، اس لیے خدا کی دشمنی تیری دشمنی کے بغیر الگ ممکن ہی نہیں رہی۔ بس ذکر الہی آپ کو جن راہوں کی طرف بلا رہا ہے اس میں ایک راہ آسان ہے، کیونکہ وہ محبت کی راہ ہے۔ اس راہ سے اللہ ملے گا اگر وہ محبت کی راہ بنی رہے۔ جس راہ پہ وہ راہ آپ کو ڈالے گی وہ غیر کی طرف سے دشمنی کی راہ ہے اور آپ کی محبت کی آزمائش کی راہ ہے۔ اس محبت کی آزمائش کی راہ پر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح سفر کیا کہ اپنے دکھ دینے والوں کے لیے اس غم میں اپنے آپ کو ہلکان کرتے رہے کہ یہ ظالم ہلاک نہ ہو جائیں۔ بس یہ ہے وہ خالق اور مخلوق کے تعلق کا تصور جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے خالق سے تعلق اور اس کے بعد اپنی مخلوق اور خدا کی مخلوق سے تعلق کی صورت میں ہمارے سامنے ظاہر ہوا ہے۔ اس ضمن میں یہ تمام میرے خطبات ہیں کہ ذکر الہی اختیار کرو۔ ذکر الہی آپ کے لیے خدا تک پہنچنے کے رستے آسان کرے گا، اور خدا تعالیٰ کی طرف پہنچنے کی ایک صراط مستقیم ہے، لیکن اس صراط مستقیم کو بہت سے رستے آ کر ملتے ہیں۔ جن رستوں سے آپ صراط مستقیم تک پہنچیں، اگر وہ ایک سے زیادہ رستے ہیں تو وہ صراط وسیع تر ہوتی چلی جاتی ہے آپ کے لیے۔ اگر وہ ایک دو رستے ہیں تو وہ صراط مستقیم آپ کے لیے تنگ رہے گی۔ تبھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ یہاں ایک صراط کی بات نہیں فرما رہا، فرماتا ہے جو لوگ بھی ہمارے متعلق کوشش کرتے ہیں ہم انہیں اپنی طرف آنے کی بہت سی راہیں دکھاتے ہیں۔ بس ذکر کی ہر راہ وہ راہ ہے جو خدا نے ہمیں اپنی طرف آنے کے لیے دکھا دی ہے، بتایا ہے کہ ان راہوں پر چلو گے تو صراط مستقیم میں آ ملو گے، اور جتنی زیادہ یہ راہیں اختیار کرو گے اتنی تمہاری صراط مستقیم وسیع تر ہوتی چلی جائے گی اور انعام پانے والوں کا رستہ بنتی چلی جائے گی۔ اب میں ان آیات کی مزید تشریح آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو ان کی میں نے تلاوت کی تھی۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے خود اسلام کے لیے کھول دیا ہو، فہو علی نور من ربہ، اور وہ اپنے رب کی طرف سے نور یافتہ ہو، ایک نور پر قائم ہو، اس کا مقابلہ کسی اور سے کر سکتے ہو؟ کیا دنیا میں ایسا بھی کوئی اور ہے جو اس جیسا بن کے دکھا دے؟ یہ ایک اعلان عام ہے، ایک صلاح عام ہے، اور ایک تمام بنی نوع انسان کے لیے چیلنج ہے کہ بننا ہے تو اس جیسا بن کے دکھاؤ، اس کے سوا ہر راہ ہلاکت کی راہ ہے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، یہی محفوظ مقام ہے، اس کے سوا کوئی محفوظ مقام نہیں۔ اس کے برعکس کیا مقام ہے؟ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، درمیان کی کوئی راہ نہیں بتائی گئی۔ ایک طرف وہ ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں اور اس نور پر قائم ہیں، اور سوال اٹھا کر کوئی جواب بھی نہیں دیا گیا، وہ ظاہر و باہر بات ہے، کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہی وہ خدا کے بندے ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ لیکن ان کے مقابل پر جو لوگ رکھے، فویل للقاسیۃ قلوبہم، ہلاکت ہو، لعنت ہو ان بدنصیب پتھر دلوں پر جن کے دل سخت ہو چکے ہیں، من ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے۔ اس کے دو معنی خصوصیت کے ساتھ آپ کے پیش نظر رہنے چاہیے۔ ایک وہ دل جو خدا کا ذکر سنتے ہیں
اور نرم پڑنے کی بجائے سخت ہوتے چلے جاتے ہیں. طبیعت ان کی گھبراتی ہے, کہتے ہیں کیا بات لے بیٹھے ہیں, چھوڑو کوئی اور بات کرو. خدا کی باتیں بھی اس زمانے میں بھی پتہ چل سکتی ہیں. کچھ دلچسپی کی بات کرو, کچھ نشے کی بات کرو, کچھ کھیلنے کودنے کی بات کرو, کچھ نمائشوں کے قصے چلیں, دنیا کی لذتوں کی باتیں ہوں تو بات بھی بنے. یہ خدا کی باتیں تم کیا لے بیٹھے ہو؟ ایسے لوگ ہیں جو جب یہ ذکر سنتے ہیں, ذکر الہی کو, تو ان کے دل سخت ہوتے چلے جاتے, پتھر بنتے جاتے ہیں. اور ایک وہ ہیں للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ ہے, کہ وہ بدنصیب ایسے پتھر ہیں کہ اللہ کے ذکر کی ان میں صلاحیت ہی باقی نہیں رہی. وہ ذکر کرنے سے عاری لوگ ہیں, ایک سنتے ہیں اور بدکتے ہیں اور مزید سخت ہوتے چلے جاتے ہیں. ایک وہ جو سخت ہو چکے ہیں اور ذکر اللہ کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں ہے. ان دونوں معنوں میں یہ آیت ان ایسے لوگوں پر لعنت بھیج رہی ہے اور ان کی ہلاکت کی خبر دے رہی ہے. اولئک فی ضلال مبین, یہی وہ لوگ ہیں جو کھلی کھلی گمراہی میں ہیں. اب یاد رکھیں کہ جو لوگ ذکر الہی سے غافل رہتے ہیں ان کی یہی منزل ہے جو بیان کی گئی ہے. کوئی شخص جو ذکر الہی کی راہ میں آگے نہیں بڑھ رہا, وہ اپنے مقام پر کھڑا نہیں رہا کرتا, وہ رفتہ رفتہ ان لوگوں میں شامل ہو رہا ہوتا ہے جن کے دل خدا کے لیے سخت ہو چکے ہیں. اور ایسا شخص جو ذکر الہی میں لذت نہیں پاتا, اس کے دل کو کوئی اور چیز سنبھال نہیں سکتی, کیونکہ وہ لذت کے بغیر اپنے دل کو چھوڑ نہیں سکتا. اس لیے خدا کی بجائے دنیا کی لذتیں دن بدن رفتہ رفتہ اس کے دل پر قابض ہوتی چلی جاتی ہیں. بس یہ بہت ہی خطرناک مقام ہے, سمجھنا چاہیے. بیچ کی کوئی راہ نہیں ہے. یہ نہیں کہ ذکر الہی نہ بھی کرو تو گزارا ہو جائے گا, کم سے کم ہم سخت دل تو نہیں ہیں. فرمایا یا ذکر کرنے والے ہیں سخت دل ہیں, بیچ میں تو کوئی وجود ہی اور نہیں ہے. جو ذکر نہیں کرے گا اسے لازماً سخت دل ہو جانا ہے. بس اس کے خلاف تنبیہ کی گئی ہے. پھر اللہ فرماتا ہے اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم, مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم. اللہ وہ ہے نزل احسن الحدیث, جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب باتوں سے زیادہ پیاری بات اتاری ہے. جو کلام اس رسول کے دل پر اترا ہے ہر کلام سے زیادہ خوبصورت ہے. یہ کیا کلام ہے؟ فرماتا ہے کتاباً, یہ لکھا ہوا کلام ہے جس تم کتاب کی صورت میں دیکھتے ہو. اور یہ باتیں کیسی ہیں؟ متشابہ مثانیہ, ایک دوسرے سے اپنے حسن میں ملتی جلتی باتیں بھی ہیں, اور ایسی بھی ہیں کہ ویسی ہی باتیں اس کتاب میں اور بھی دیکھتے ہو. یعنی متشابہ آیات ہیں اور بہت خوبصورت ہیں اور جوڑے جوڑے ہیں. ایک حسن تم یہاں دیکھتے ہو, اس حسن سے ملتا جلتا ایک اور جوڑا بھی تمہیں دوسری طرف دکھائی دے گا. اور قرآن کریم کو پڑھنے والے جانتے ہیں, ہر انسان جو محبت اور تعلق سے قرآن کو پڑھتا ہے گواہ ہے اس بات پر کہ ہر قرآنی مضمون جو خوبصورتی کے ساتھ بیان ہوا ہے وہی مضمون ایک اور آیت میں بھی اسی طرح خوبصورتی کے ساتھ بیان ہوا ہے, لیکن ملتی جلتی ہیں, بین ہی وہ بات نہیں. کوئی فرق ہے جو یہاں نہیں ملتا وہاں مل جائے گا, کوئی چیز وہاں نہیں ملی تو پہلی بھی مل جائے گی. تو جوڑے جوڑے چلتے ہیں, ایک دوسرے کو تقویض بھی دیتے ہیں, اور حسن کے بعض پہلوؤں پر ایک آیت بڑی نمایاں روشنی ڈال رہی ہے, بعض دوسرے پہلوؤں پر ایک اور آیت بڑی نمایاں روشنی ڈال رہی ہے. تو فرمایا اس میں مثانی ہیں, اور مثانی کا ایک معنی ہے بہت ہی اعلیٰ درجہ کی, بہت ہی بلند مرتبہ. تو یہ تعریف بھی اس کے ساتھ ہی اس کی ہو گئی. فرمایا اس سے ہوتا کیا ہے؟ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم, ان سے ان آیات کے نتیجے میں جو جوڑا جوڑا ہیں, دوہرے اثر دکھانے والی آیات ہیں. ایک اثر تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سننے والے جو خدا سے ڈرتے ہیں ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں,
جلود کے تقشعر کا مطلب ہے کہ ان کی جلدیں متحرک ہو جاتی ہیں, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, ان میں کریپنگ موومنٹ, جس طرح ایک لہر سے دوڑ رہی ہے ایسی لہریں ان کی جلدوں پر دوڑنے لگتی ہیں. ثم تلین جلودہم, یہ جوڑا جوڑا آیات ایک اور اثر بھی لاتی ہیں. ایک طرف خشیت کا یہ عالم ہے کہ سارے جلد پر جھرجھری پیدا ہو جاتی ہے اور رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, دوسری طرف اس کے بعد وہ جلدیں پگھل جاتی ہیں, نرم پڑ جاتی ہیں, اپنے خدا کے حضور پگھل کر بہنے لگتی ہیں اور دل ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. جلودہم و قلوبہم الی ذکر اللہ, ان کی جلدیں بھی اور ان کے دل بھی خدا کے ذکر میں بہنے لگتے ہیں, ان کی طرف متحرک ہو جاتے ہیں. کتنا حسین کلام ہے. اثر باہر سے اندر داخل ہوتا ہے, اور وہ لوگ جو سخت دل ہیں ان کی جلدیں بھی سخت ہوتی ہیں, وہ اچھی بات کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے, وہ جلدیں ہی باہر روک دیتی ہیں اچھے پیغام کو. لیکن یہ خدا کے مومن بندے ایسے ہیں جو خدا کے کلام کو سنتے ہیں تو پہلے تو ان کی جلدوں پر ایک زلزلہ سا طاری ہو جاتا ہے. کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جذبات کی شدت میں واقعتاً جھرجھری طاری ہوتی ہے انسان پر, اور اس کے بعد پھر دل کلیتاً نرم ہو کے خدا کی راہوں میں بچ جاتا ہے, اور یہ باہر سے اثر شروع ہوتا ہے, اندر تک گہرے دل کے اندر داخل ہو کر اس کے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کر دیتا ہے. فرمایا الی ذکر اللہ ہے, کس طرف حرکت کرتے ہیں اللہ کے ذکر کی طرف. ان کا باہر بھی ذکر الہی بن جاتا ہے, ان کا اندر بھی ذکر الہی بن جاتا ہے, اور ذکر الہی ان کے چہروں پر اپنے اثر دکھاتا ہے. وہاں سے اثر شروع ہو کر دلوں کی گہرائی تک پہنچتا ہے. ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء, یہ ہے اللہ کی ہدایت, جسے چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے. ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد, ہاں جسے وہ گمراہ ٹھہرا دے اس کا پھر کوئی ہدایت دینے والا نہیں. اب یہاں بھی پہلی آیت کے نقشے کو دوبارہ آپ کے سامنے اجالا ہے, دوبارہ اسی مضمون کو اسی ترتیب سے پیش فرمایا ہے. فرمایا یا تو وہ لوگ ہیں جن کا دل خدا کے ذکر کے لیے کھل چکا ہے, اسلام کے لیے کھل چکا ہے, اور یا وہ لوگ ہیں ویل للقاسیۃ قلوبہم. تو ان دونوں کے درمیان تیسری راہ نہیں. تم نے اگر پہلی راہ کو اختیار کرنا ہے تو کیسے کرو؟ فرمایا پہلے تو خوف الہی سے یہ راہ آسان ہوگی. اللہ کا خوف ہو تو یہ آیات جو غیر معمولی اثر رکھتی ہیں یہ خود تمہارے اندر انقلاب برپا کر دیں گی. اور دوسرے یہ کہ آخری فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں, یاد رکھو, جسے اللہ چاہے ان لوگوں میں سے بنا دے جن کے متعلق فرمایا من شرع اللہ صدرہ للاسلام, جن کا دل اللہ نے اسلام کے لیے کھولا ہے, اور جن کو چاہے ان بدبختوں میں سے بنا دے جن کے متعلق فرمایا فویل للقاسیۃ قلوبہم, ان کے دل اللہ کے ذکر سے سخت ہیں, اسے قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے. بس جب آخری فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے تو خدا ہی سے دعا مانگو. وہی سورہ فاتحہ کا مضمون ہے جو خود کتاب مسانی کہلاتی ہے. ایسی کتاب ہے جو بار بار دہرائی جانے والی ہے, الکتاب ہے اور بار بار دہرائی جاتی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے خدا تیری تعریف سن لی, تیرے ذکر نے دل پر بہت گہرا اثر کیا, اور ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں, تیری عبادت کرنا چاہتے ہیں اور کسی کی نہیں چاہتے. ایاک نستعین, مگر تیری مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے, اس لیے مدد بھی تجھی سے چاہتے ہیں. اس آیت کریمہ کی روشنی میں جو مختلف مضامین از خود آپ پر کھلتے چلے گئے ہیں ان کو سمجھیں اور ان کو اپنے دلوں میں جاری کریں. اور بھی بہت سی آیات ہیں مگر میں اس وقت خطبے کا لمبا ہونے کا خوف ہے, ان کو چھوڑ رہا ہوں. اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس آپ کے سامنے رکھتا ہوں, پھر ایک دو اور اقتباس, پھر بعض صحابہ کی مثالیں. اس طرح اس مضمون کو اگر ہو سکے تو آج اس خطبے میں اس سلسلے کی آخری کڑی بناؤں گا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں, چنانچہ قرآن شریف میں ہے اذکرونی اذکرکم,
वशकुरूली वला तकफुरून, यानी ऐ मेरे बंदो तुम मुझे याद किया करो और मेरी याद में मसरूफ़ रहा करो, मैं भी तुमको ना भूलूँगा, तुम्हारा ख्याल रखूँगा, और मेरा शुक्र किया करो और मेरे इनामात की कदर किया करो और कुफ्र न किया करो। इस आयत से साफ मालूम होता है कि ज़िक्र इलाही के तर्क और उससे गफलत का नाम कुफ्र है। बस कुफ्र से मुराद सिर्फ ये नहीं है कि इंसान खुलम खुला अल्लाह और उसके रसूलों का इनकार कर दे, क्योंकि रसूलों का आखिरी मकसद ज़िक्र इलाही है। बस ज़िक्र इलाही से जो शख्स गाफिल होता है, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, वो अमलन कुफ्र कर रहा होता है। और इस आयत ने यही नतीजा हमारे सामने रखा है। अज़कुरूनी उज़कुरूनी अज़कुरकुम, मेरा जिक्र किया करो मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा। वशकुरूली, और मेरा शुक्र अदा किया करो। वला तकफुरून, और मेरा कुफ्र न करो। यहाँ कुफ्र का एक माना जो आमतुल मुस्लिमीन के सामने या आम कारी के सामने वाज़ेह है, वो है नाशुक्री। लेकिन हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने यहाँ नाशुक्री की बजाय कुफ्र के उन मानों में इसको इस्तेमाल फरमाया है, इसको समझा है जो कुफ्र के मारूफ माने हैं, यानी खुदा का इनकार। और दर हकीकत नाशुक्री और इनकार भी दो बहनें हैं, या यूँ कहना चाहिए कि नाशुक्री के पेट से ही हकीकत में इनकार फूटता है, और इनका माँ बेटी का रिश्ता है। बस कुरान करीम ने जहाँ वला तकफुरून फरमाया, अगर उसका तर्जमा नाशुक्री भी करेंगे तो अमर वाक़या ये है कि नाशुक्री ही हैं जो काफिर हुआ करते हैं। खुदा ताला की इतनी बेशुमार नेमतें तमाम दुनिया में फैली पड़ी हैं कि वो शख्स जो उन नेमतों को देखकर उसके शुक्र की तरफ मायल हो, उससे इनकार की क्या तवक्को हो सकती है? कौन सा एहतमाल है उससे इनकार का? बस हकीकत में शुक्र ही है जो हकीकी ईमान बख्शता है, और नाशुक्री है जो कुफ्र की तरफ लेके जाती है। तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि इसका ताल्लुक ज़िक्र से है, ज़िक्र से बात चली है। तुम अगर ज़िक्र करोगे तो शुक्रगुजार बंदे बनोगे, ज़िक्र करोगे तो काफिर नहीं हो सकते, लाजिमन खुदा के मोमिन बंदे होगे, और ज़िक्र करोगे तो खुदा तुम्हारा ज़िक्र करेगा, और खुदा जिनका ज़िक्र करता है उनको मिटने नहीं दिया करता। ये नामुमकिन है कि खुदा किसी का ज़िक्र कर रहा हो और वो लोग सफ़ास्ती से मिटा दिए जाएं। बस आपकी बका का नुस्खा भी यही ज़िक्र है। अगर हमेशा के लिए बाकी रहने वाले से आपका ताल्लुक जुड़ जाए तो उसकी अता से आप में बका की सिफ़ात पैदा हो जाती हैं, बाकी रहने की सिफ़ात पैदा हो जाती हैं। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम मज़ीद फरमाते हैं, कुरान शरीफ में आया है वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़लिहून, अल्लाह ताला का बहुत ज़िक्र करो ताकि फलाह पाओ। अब ये वज़्कुरुल्लाह कसीरन नमाज के बाद ही है, यानी नमाज के बाद जो कसरत से ज़िक्र की हिदायत फरमाई गई है, ये वो है आयत। फरमाया अब नमाज के बाद वज़्कुरुल्लाह कसीरन फरमा रहा हो खुदा ताला, तो क्या उसका ये मतलब है कि 33 दफ़ा सुबहानल्लाह, 33 दफ़ा अल्लाह, 34 दफ़ा अल्लाह अकबर कह दो तो ज़िक्र मुकम्मल हो जाएगा? ये तो कसीरन में नहीं आता। फरमाया इसलिए ये हदीस सुनकर कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बाद 33 दफ़ा तस्बीह व तहमीद का ज़िक्र फरमाया और फिर 34 दफ़ा तकबीर का, ये ना समझ लेना कि यही ज़िक्र इलाही है जिसकी तरफ यह आयत तवज्जो दिला रही है कि कसरत से ज़िक्र किया करो। फरमाया ये उस ज़माने में उन लोगों के लिए जिनके हालात हुज़ूर के पेश नज़र थे, उनको एक नुस्खा दिया है नुस्खों में से एक। इसको इस आयत का मुतबादल न समझ बैठना, वरना हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना तरीक़ तो ये नहीं था, क्योंकि आप तो खुद मस्जिद में बैठ के नमाज के बाद 33 दफ़ा सुभानअल्लाह, 33 दफ़ा अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह आता है 33 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह, यानी हम तस्बीह, हम और तकबीर आप तो नहीं किया करते थे।
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتیں ہیں اور بھی روایتیں ہیں کہ بعض دوسری دعائیں کر کے گھر تشریف لے جاتے تھے. تو اس لیے یہ تو ناممکن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے ذکر کا یہ مطلب سمجھتے ہوں کہ صرف 33 دفعہ کرو اور خود اس پہ عمل نہ کریں اور خود دن رات ذکر میں رہیں، یعنی سوئے ہوئے بھی ہوں تو تبھی بھی ذکر میں مصروف ہوں، جاگے ہوئے ہوں تو تب بھی ذکر میں مصروف ہوں، مجسم ذکر الہی بن جائیں. خدا آسمان سے گواہی دے کہ یہ وہ رسول ہم نے تمہیں اتارا ہے جو خود ذکر الہی بن چکا ہے، اس کے سوا اس میں کچھ بھی باقی نہیں رہا. تو ظاہر بات ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو نقطہ اٹھا رہے ہیں بہت قابل غور ہے. فرماتے ہیں کہ اس کو محدود نہ سمجھ لو، یہ ذکر الہی جس کا قرآن کریم ذکر فرما رہا ہے کہ تو تمہارے دن رات کے ہر لمحے پر حاوی ہو جانا چاہیے. وہ 33 والا نسخہ تو ان لوگوں کے لیے تھا جنہوں نے ایک خاص تکلیف پیش کی تھی. اس تکلیف کے جواب میں حضور نے فرمایا کہ اتنا کرو تو یہ تکلیف تمہاری رفع ہو جائے گی. مگر یہ تو نہیں تھا کہ ان کو روکا ہو باقی ذکر سے یا ان کے علاوہ دوسروں کو روک دیا ہو. پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اصل محبت پیدا ہو تو شمار کا کوئی سوال نہیں رہا کرتا. عشق الہی کرنے والے گنا نہیں کرتے. آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال دی ہے. کب کسی نے آپ کے ہاتھ میں تسبیح دیکھی تھی جس میں 100 دانے تھے؟ آپ کے کسی خلیفہ نے وہ تسبیح نہیں پکڑی، آپ کے کسی صحابی نے وہ تسبیح نہیں پکڑی. بعد کی ضرورت کے حالات کے مطابق ایجادات ہیں، وقت کی ضرورت ہوگی، لیکن ان لوگوں کے لیے جو ادنا حالتوں کے تھے ان کو کچھ سکھانے کی خاطر کسی بزرگ نے یہ طریق ایجاد کر دیا ہوگا. مگر نہ قرآن میں تسبیح کے دانوں کا ذکر، نہ سنت میں تسبیح کے دانوں کا ذکر، نہ کسی صحابی سے ثابت کہ ہاتھ میں تسبیحیں پکڑے پھرتے تھے. حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی گن کے ذکر کیا ہی نہیں، ان گنت ذکر تھا. اور فرماتے ہیں یہ تو دنیا کے عاشقوں کو بھی پتہ ہے. کہتے ہیں ایک عورت کا قصہ مشہور ہے کہ وہ کسی پر عاشق تھی، اس نے ایک فقیر کو دیکھا کہ وہ تسبیح ہاتھ میں لیے ہوئے پھر رہا ہے. اس عورت نے اس سے پوچھا کہ تو کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا میں اپنے یار کو یاد کرتا ہوں. عورت نے کہا کہ یار کو یاد کرنا اور پھر گن گن کے یہ کون سا عشق ہے؟ مجھے دیکھو میں کس طرح اپنے یار کے لیے دیوانی ہوئی پھرتی، دن رات اسی کا تذکرہ میرے منہ پر ہے. تو اچھا یار کا یار بنا بیٹھا ہے کہ گن گن کے یاد کر رہا ہے. عشق کے ساتھ گنتی کا مضمون چلتا نہیں. بس وہ اور مضمون تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ بیان فرمایا، اور وہ اور مضمون تھا جو اپنی ذات میں جاری کر کے دکھایا. وہ انگنت ذکر الہی کا مضمون ہے. حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اصل بات یہی ہے کہ جب تک ذکر الہی کثرت سے نہ ہو وہ لذت اور ذوق جو اس ذکر میں رکھا گیا ہے حاصل نہیں ہوتا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 33 مرتبہ فرمایا ہے وہ آنی اور شخصی بات ہوگی، یعنی وقتی تقاضے کے پیش نظر اور بعض اشخاص کے حالات سے تعلق رکھنے والی بات ہوگی. اسے تم عام نہ سمجھ بیٹھو. بعض لوگ ذکر الہی کو نماز سے بڑھا دیتے ہیں، اور ایسے فتنے بہت سے پاکستان میں بھی پھوٹ رہے ہیں ان دنوں. یہ زمانہ کلٹ کا زمانہ ہے، اور ذکر کے نام پر دنیا کو گمراہ کرنے کے لیے بہت سی تحریکات چل رہی ہیں. یہ جو آپ ہرے کرشنا والوں کو دیکھتے ہیں، چمٹے بجانے والوں کو دیکھتے ہیں، یہ سارے اللہ کا ذکر بیچ رہے ہوتے ہیں. ان کا آخری مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نام سے جو بنی نوع انسان کو محبت ہے اس کا اثر ڈال کر طبیعتوں پہ ان سے ڈالر یا گلڈر یا پاؤنڈ وصول کیے جائیں، اور رفتہ رفتہ ان کی دولتیں خدا کے نام پر سمیٹی جائیں. بس ایسی ساری تحریکات دیکھتے دیکھتے بہت دولتیں سمیٹ لیتی ہیں. بڑے بڑے عالی شان محلات بنا لیے جاتے ہیں اللہ کا ذکر بیچ بیچ کے. اور یہی ذکر بیچنا ہے جس کے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے کہ شدید ہلاکت کی راہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے
عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے، اللہ کے ذکر کو بیچا نہیں جاتا۔ اب ایسی پاکستان میں بھی تحریکات چل پڑی ہیں کہ شیخوں کے نام پر ان کو بعض ذکر پڑھائے جاتے ہیں، وہ لوگ اچھے پہلے نمازی ہوا کرتے تھے، عبادت گزار تھے، وہ پاگل بنا دیے جاتے ہیں۔ ان کو کہا جاتا ہے کہ رات کو اٹھ کے یہ وظیفے کر لو تو ساری زمین تمہاری ہے، سارا آسمان تمہارا ہو جائے گا، اور اس طرح پاگل بنا کے ان بیچاروں کی حالت بگاڑتے ہیں۔ اور یہ بھی اطلاع مل رہی ہے کہ اب ان لوگوں نے اپنی شاخیں یورپ میں بھی پھیلانی شروع کی ہیں، اور امریکہ اور کینیڈا وغیرہ میں بھی، اور کچھ ایجنٹ بنا لیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ نماز تو ہے، یہ تو ایک سطحی سی چیز ہے، ایک برتن ہے خالی، اصل ذکر ہوا کرتا ہے، اس لیے اس طرف توجہ نہ کرو، ہم تمہیں جو ذکر بتائیں گے وہ کیا کرو، پھر دیکھو کہ دنیا کس طرح تمہاری غلام بنتی ہے۔ اور آخری پیغام دنیا کی غلامی ہی ہے۔ اللہ کی محبت اور اللہ کے عشق تو بہانہ ہے، ان کو بعض منافع دکھائے جاتے ہیں، بعض ان کو ایسے مقاصد بتلائے جاتے ہیں جن سے ان کی دراصل دنیا کے پانے کی خواہش پوری ہوتی ہے۔ آخری صورت میں اللہ ان کو نہیں ملتا، نہ مل سکتا ہے ان باتوں سے۔ سوال یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ذکر فرمایا اور زندگی بھر کیا، اس ذکر کو چھوڑ کر کون سا بہتر ذکر ہے جو آج کا کوئی پیر یا ساری کائنات کے پیر مل کر بھی بنا سکتے ہیں، جو یہ کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ کے ذکر کے علاوہ بھی ایک ذکر ہے جو میں تمہیں دکھاتا ہوں، ان عبادتوں کو ترک کر دو جو محمد رسول اللہ نے اختیار کی، اور یہ ذکر کرو، وہ جھوٹا ہے، وہ شذوریت شیطان ہے، وہ اللہ کی طرف سے پیغام لانے والا ہے ہی نہیں۔ مگر جب مذاہب بگڑتے ہیں، جب ایک ایسی جاہل قوم کو جس کو حقیقت میں مذہب کے فلسفہ سے آگاہی نہ ہو، مذہب کی روح کو نہ سمجھتے ہوں، جب ان کو عارضی طور پر اور مصنوعی طور پر نیک بنانے کی کوشش کی جاتی ہے اور اسلام کے چرچے وہاں پھیلائے جاتے ہیں، تو ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو دنیا دار ہیں، ان کو دین کی حقیقت کا علم نہیں، ان کو دین کی روح کا علم نہیں، دوسری طرف دین کے چرچے ہو رہے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ضرور عجیب و غریب قسم کی تحریکات ان سے جنم لینے لگ جاتی ہیں۔ یہ ایسی بات ہے جیسے ایک ایسے کھیت میں جس کا مالی رکھوالا نہ ہو، آپ بہت کھاد ڈال دیں، جب کھاد ڈالیں گے تو اس میں گندی جڑی بوٹیاں نکلیں گی، بے مقصد اس میں نباتات پیدا ہوں گی، اور وہ جو کھاد ہے وہ فائدے کی بجائے نقصان کا موجب بن جائے گی۔ بس ایسی سوسائٹیاں جہاں مذہب کا چرچا ہو جائے اور حقیقی مذہب سکھانے اور مذہب کے آداب بتلانے کے لیے کوئی منظم طریق ایسا نہ ہو جو خدا سے عطا کیا ہو، بلکہ مختلف پیر فقیر اپنے ڈھکوسلے پیدا کرنا شروع کر دیں، تو وہ سوسائٹی کثرت کے ساتھ مکروہات سے بھر جاتی ہے۔ وہاں مذہب بیچنے کے شوق میں کئی قسم کی تحریکات پیدا ہوتی ہیں، اور ذکر الہی دنیا کی حصول کا ذریعہ بنا لیا جاتا ہے۔ بس اہل پاکستان کو میں خصوصیت سے متنبہ کرتا ہوں کہ اگر ذکر کرنا ہے تو محمد رسول اللہ کا ذکر ہے، اس کے سوا کوئی ذکر نہیں ہے، سب جھوٹ ہے۔ خدا ملتا ہے تو اسی ذکر سے ملتا ہے جو ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ جس پیر کا ذکر اس سے پیچھے رہ جاتا ہے وہ کوتاہ پیر ہے، اس سے تمہیں کچھ نصیب نہیں ہوگا۔ اس لیے وہ شان کا رسول جو ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، اس کا دامن پکڑو۔ صحابہ کا یہ حال تھا کہ ان کی زندگی کا سب سے اعلیٰ مقصد وہ نماز تھی جو محمد رسول اللہ نے آپ کو سکھائی تھی۔ اول و آخر وہ ذکر الہی میں گم رہتے تھے اور ذکر الہی کی جان نماز میں سمجھتے تھے۔ حضرت ابو بکر تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب شہادت پائی تو آخری صبح جو آپ نے اس دنیا میں گزاری، اس کے متعلق حضرت مسور بن مخرمہ ہے شاید نام، فرماتے ہیں کہ اس رات جس میں حضرت عمر زخمی ہوئے، آپ کے پاس گئے، آپ کو صبح کی نماز کے لیے جگایا گیا، تو آپ نے فرمایا نام، ہاں
جس شخص نے نماز ترک کر دی اس کا اسلام میں کچھ حصہ نہیں ہے۔ حضرت عمر نے نماز پڑھی اس حال میں کہ آپ کے زخموں سے خون بہہ رہا تھا، لیکن نماز پڑھتے رہے۔ ایک لمحہ کے لیے بھی نماز جو وہ عبادت جو خدا کے رسول نے، خدا کے سب سے پاک رسول نے بنی نوع انسان کو عطا کی تھی، یعنی عطا تو اللہ نے کی تھی، مگر آپ نے اس کو اپنی ذات میں جاری فرما کر اس کے سارے اسلوب ہمیں سمجھائے تھے۔ اور ان معنوں میں میں کہتا ہوں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی عطا کو ایک زندہ مثال بن کر ہمارے لیے جاری فرمایا۔ اس کو چھوڑنا ہلاکت ہے، اس کے سوا اس کا کوئی اور نام نہیں ہے۔ ایک لمحہ کے لیے بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود نماز سے غافل نہیں ہوئے۔ کسی حالت میں، خواہ وہ جنگ کی حالت تھی یا امن اور آرام کی حالت تھی، صحت کی حالت تھی یا بیماری کی حالت تھی، حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز سے غافل نہیں کیا۔ آپ کے دل میں کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ نماز کا مقصد تو ذکر الہی ہی ہے نا، تو ذکر تو میں ہر وقت کرتا ہوں، مجھے نماز کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کی آخری نماز کی کیفیت یہ تھی کہ بخار کی شدت سے آپ بے ہوش ہو جاتے تھے، اور جب آنکھ کھلتی تھی تو کہتے تھے دیکھو نماز کا وقت تو نہیں چلا گیا۔ یہ کہہ کر پانی منگواتے تھے، وضو کر کے پھر نماز شروع کرتے تھے، یہاں تک کہ پھر بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی۔ پھر آنکھ کھل کے پہلے یہ سوال کرتے تھے کہ دیکھو نماز کا وقت تو نہیں چلا گیا، یہاں تک کہ آپ نے ٹب منگوایا اور کہا مجھ پر بہا دو تاکہ کچھ عرصے کے لیے بخار میرا پیچھا چھوڑے اور میں اپنے ابا اللہ کی اس طرح عبادت کروں جس طرح اس نے مجھے سکھائی ہے۔ یہ ہے ذکر رسولہ، یہ وہ ذکر الہی ہے جو آپ نے دنیا میں ہمیشہ کے لیے جاری کیا ہے۔ بس ان شیطانوں کے وسوسوں میں کبھی نہ پڑنا، نہ آج پڑھنا نہ کل پڑھنا، کہ ذکر الہی چونکہ نماز کے بعد بھی جاری رہتا ہے اس لیے وہی اصل ہے، اور نمازیں ترک کر دو اور خدا تعالیٰ کے نے محمد رسول اللہ کے ذریعے جو شریعت عطا کی ہے اس سے تم بالا ہو جاؤ گے۔ محمد مصطفیٰ کی شریعت سے باہر ہلاکت کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ یہ سب پیری فقیری کے جھوٹے قصے ہیں، یہ دنیا کی لعنتیں کمانے کی خاطر یہ خدا کے ذکر کو بیچنے والے لوگ ہیں۔ ذکر الہی اختیار کریں، ویسا ذکر جیسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختیار فرمایا، اور جیسا کہ آپ کے صحابہ نے آپ سے سیکھا، پھر ہر حالت میں آپ کا ہر ذکر نماز ہی بن جائے گا۔ لیکن نماز چھوڑیں گے تو پھر نماز نہیں بنے گا۔ اگر نماز پڑھیں گے تو ذکر بھی نماز بن جائے گی، نماز نہیں پڑھیں گے تو ذکر بھی ذکر نہیں رہے گا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو مجھے یاد ہے میں اس طرح دیکھتا تھا کہ نماز مغرب سے قبل ستونوں کی طرف دوڑتے تھے، یہاں تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آتے ہیں۔ یہاں یہ بھی میں بتا دوں کہ مسجد کی جب نماز شروع ہو جائے اس وقت دوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ایسے سست آدمیوں کا ذکر نہیں ہو رہا جو نماز میں دیر سے پہنچیں اور رکوع بچا کر اپنی رکعت پوری کرنے کے جوش میں دوڑ رہے ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو وقت سے پہلے پہنچتے تھے اور حضرت محمد رسول اللہ کے قریب ہونے کے شوق میں، تاکہ اس ذکر الہی رسول کے پاس رہ کر اس کے قرب میں ذکر کریں۔ کہتے ہیں میں دیکھا کرتا تھا کہ کس طرح صحابہ دوڑتے ہوئے جاتے تھے کہ پہلے وقت میں مسجد کی پہلی صف میں حضرت محمد رسول اللہ کے قریب پہنچ جائیں۔ انس بن مالک سے یہ روایت ہے کہ وہ نماز اس طرح پڑھتے تھے کہ بعض دفعہ رکوع کرتے تھے تو اتنی دیر رکوع کرتے کہ لوگ سمجھتے تھے بھول ہی گئے ہیں، اور ایک راوی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ساری رات رکوع میں گزار دی۔ میں اسے تسلیم نہیں کرتا، وہ دور کی کچی روایت ہے، مگر ان کی مراد یہ ہوگی، لگتا یوں تھا کہ گویا رات بھر رکوع میں رہیں گے یا رہے ہیں۔ اور کہتے تھے جب سجدوں کے دو سجدوں کے درمیان بیٹھتے تھے تو یکدم پلٹ کر دوسرا سجدہ نہیں کر دیتے تھے، بلکہ وہاں بھی ذکر میں گم اور ایسے بیٹھ جاتے تھے گویا بھول ہی گئے ہیں کہ آگے بھی کوئی سجدہ آنے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن شداد کہتے ہیں کہ حضرت عمر ایک دفعہ نماز پڑھا رہے تھے
اور میں آخری صف میں تھا، لیکن حضرت عمر کی گریہ اور زاری کی آواز سن رہا تھا. وہ یہ تلاوت کر رہے تھے، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ میں تو اپنے اللہ ہی کے سامنے اپنے سارے دکھ رویا کروں گا، کسی اور کے سامنے مجھے ضرورت نہیں ہے. تو جو ذکر الہی میں گم رہتے ہیں ان کو خدا کے سوا کسی اور کا دربار ملتا ہی نہیں جہاں وہ اپنے غم اور دکھ روئیں اور اپنے سینوں کے بوجھ ہلکے کریں. فرماتے ہیں پچھلی رکعت میں تھا، وہاں تک مجھے حضرت عمر کے سینے کے گڑگڑانے کی آواز آ رہی تھی. حضرت یہ ہے انس بن مالک کی روایت ہے کہ بنو سلمہ کا محلہ مسجد نبوی سے دور تھا، لیکن وہ کنارے پر تھے مدینے کے، اس وجہ سے مدینے کی حفاظت میں وہ ایک اہم کردار ادا کر رہے تھے. انہوں نے شوق ظاہر کیا کہ وہ مسجد نبوی کے قریب آ جائیں، تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اجازت نہیں دی، لیکن ان کی نیت اچھی اور پاک تھی. وہ قریب آنا چاہتے تھے تاکہ زیادہ ذکر الہی کا موقع ملے، اور ذکر الہی میں اول اور افضل حیثیت نماز با جماعت کی تھی جو مسجد نبوی میں ادا کی جاتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دلداری کے لیے یہ انتظام فرمایا کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم وہیں رہو جہاں جس نیک نیت سے تم قریب آنا چاہتے ہو. اس کا جواب یہ ہے کہ خدا تمہارے ہر قدم پر تمہیں اجر عطا کرے گا. جتنے لمبے فاصلے کرو گے اتنا ہی وہ ذکر الہی میں شمار ہوں گے اور ہر قدم کا اجر تمہارے لیے لکھ دیا جائے گا. حضرت حرام بن ملحان کی آخری کلمات بھی سننے کے لائق ہیں جب ان پر برچھے کا وار پڑا ہے اور وہ آر پار نکل گیا. اس حالت میں حضرت حرام نے زخم کا خون لے کر اپنے یوں لیا اور سامنے سے اور اپنے چہرے پر ملا اور سر پر چھڑکا. وہ خون جو اندر جوڑ رہا تھا چونکہ خدا کی خاطر باہر نکلا تھا، انہوں نے کہا مقدس ہو چکا ہے، اب اس کی برکت سے جسم کے باقی اعضاء کو بھی متبرک کروں. اور یہ کہا اللہ اکبر فزت و رب الکعبۃ، اللہ اکبر رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا ہوں. صحیح بخاری کتاب المغازی باب غزوۃ الرجی. یہی روایت حضرت عامر بن فہیرہ کے متعلق بھی ملتی ہے کہ آخری کلمہ آپ کا بھی یہی تھا. حضرت زید بن خطاب کی روایت ہے، صاحب طبقات بیان کرتے ہیں کہ وہ ابن عبد الرحمن جو زید بن خطاب کے بچوں میں سے ہیں ان کی روایت پیش کر رہے ہیں جو اپنے باپ زید بن خطاب سے انہوں نے کی ہے. کہتے ہیں زید بن خطاب کو جنگ یمامہ میں اسلامی فوج کی علمبرداری کا منصب سپرد ہوا. مجھے اس روایت کے الفاظ میں تھوڑا سا تردد ہے جو آپ نے محسوس کر لیا ہوگا، کیونکہ زید بن خطاب یہ روایت اپنے بچوں سے بیان کر ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ تو شہید ہو گئے تھے اس میں. اس لیے معلوم ہوتا ہے کوئی غلط لکھنے والے نے کوئی غلطی کی ہے. روایت درست ہے مگر لکھنے کی طرز ایسی ہے جو جس طرز میں روایت قابل قبول ہی نہیں رہتی. روایت یہ ہے کہ حضرت زید بن خطاب جو حضرت عمر کے بھائی تھے، ایک جنگ میں ان کے سپرد علم کیا گیا اور جنگ یمامہ کی بات ہو رہی ہے. وہاں اس قدر زور سے دشمن نے ہلہ بولا کہ صحابہ کے پاؤں اکھڑ گئے، کچھ ڈول گئے. اس وقت اس حالت میں بڑے جوش کے ساتھ یہ بھاگتے ہوئے دشمن کی صفوں میں گھس گئے اور وہ آخری کلمات جو ان کے سنائی دیے وہ یہ تھے، خدایا میں اپنے ساتھیوں کی پسپائی پر تیری برگاہ میں معذرت پیش کرتا ہوں. اور کہا بھاگنا نہ. یہ آوازیں تھیں. اگر اسی کو باپ کی روایت کہتے ہیں تو پھر یہ قابل قبول ہے. ہو سکتا ہے بیٹا بھی ساتھ ہو، اس نے اس حالت میں اپنے باپ کو موت کے منہ میں چھلانگ لگاتے دیکھا ہو جو موت اس کی ابدی زندگی بن گئی. حضرت خبیب کا ذکر بارہا آپ سن چکے ہیں مگر ایسا ذکر ہے جو کبھی پرانا نہیں ہو سکتا. آپ نے
جب جان دی ایسی حالت میں کہ دشمن نے آپ کو گھیرے میں لے کر پکڑ لیا تھا اور قتل گاہ میں لے جا رہے تھے، مقتل کی طرف لے جا رہے تھے، اس وقت مقتل میں پہنچ کر انہوں نے کہا کہ مجھے اجازت دو کہ میں 2 رکعتیں نماز پڑھ لوں۔ ذکر الہی تو کر ہی رہے تھے، ہر وقت ذکر کرتے رہتے تھے۔ نماز کی اہمیت کا یہ حال تھا کہ صحابہ سب سے زیادہ پاکیزہ، سب سے بلند تر ذکر نماز ہی کو سمجھتے تھے۔ تو انہوں نے 2 رکعتیں نماز ادا کی، سلام پھیرا اور کہا دل نہیں چاہتا تھا اس نماز سے الگ ہو جاؤ، مگر ڈرتا تھا کہ تم مجھے بزدل نہ سمجھ لو، یہ نہ سمجھ لو کہ میں شہادت سے ڈر رہا ہوں، اس لیے جلدی میں یہ رکعتیں ادا کر دی ہیں، اب جو چاہو کرو۔ اور جب ان کو نیزہ مارا گیا تو وہ شعر پڑھتے ہوئے زمین پر گرے، وَلَسْتُ أُبَالِيَ حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَىٰ أَيِّ شِقٍّ كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِي وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِن يَشَاء يُبَارِكْ عَلَىٰ أَوْفَالِ سِلْمٍ مُمَزَّعِ، کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ خدا کی راہ میں کس کروٹ پر قتل ہو کے گرتا، وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ، یہ تو اللہ کی خاطر ہے، اور اگر وہ چاہے تو میرے جسم کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں پر جو پارا پارا کر دیا گیا ہر جسم کے حصے پر برکتیں نازل فرمائے۔ یہ آخری آواز تھی جو ان کے منہ سے نکلی ہے شہادت کے وقت، اور یہی ذکر اللہ کرنے والوں کے دل کی آواز بن جایا کرتی ہے۔ ان کی زندگی بھی زندگی ہو جاتی ہے، ان کی موت بھی زندگی ہو جاتی ہے، ان کو کوئی پرواہ نہیں رہتی کہ کس طرح کس حالت میں ان کا انجام ہو۔ جانتے ہیں کہ اللہ اپنے ذکر کرنے والوں کے ذرے ذرے، جسم کے ذرے ذرے پر برکتیں نازل فرماتا ہے، اور اس کی روح ہمیشہ کے لیے خدا کی پناہ میں آ جاتی ہے، اور اس کا ذکر ہمیشہ کے لیے اس کے اوپر اپنی رحمت کی چادر تان دیتا ہے، خواہ وہ اس دنیا میں رہے خواہ وہ اس دنیا میں چلے جائے۔ بس اس پہلو سے، اس رنگ میں ذکر کریں کہ آپ کے ساتھ تمام دنیا کا ذکر وابستہ ہو جائے، تمام خدا کے بندے اور مخلوق جو آج ہیں یا کل آنے والی ہیں، وہ آپ سے ذکر کے آداب سیکھیں، کیونکہ آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی سنت کو دوبارہ زندہ کرنے کے عزم کر لیے ہیں۔ وہی ذکر آپ زندہ کریں گے جو محمد مصطفیٰ کا ذکر ہے، کسی پیر فقیر کا ذکر کو آپ دنیا میں جاری نہیں کریں گے۔ بس آج دنیا محتاج ہے کہ آپ ہی سے ذکر سیکھے، اور آئندہ نسلیں بھی اسی کے ذکر کو لے کر آگے بڑھتے چلی جائیں۔ خدا کرے کہ ایسا ہی ہو۔ یہ وہ آب حیات ہے جس آب حیات کے بعد کسی ہلاکت کے زہر کو مجال نہیں ہے کہ آپ کی رگ و پے میں وابستہ ہو دوڑنے لگے، آپ کے رگ و ریشے میں پیوستہ ہو کر آپ کو ہلاک کر سکے۔ زندگی کی ایک ہی راہ ہے، وہ ذکر الہی کی راہ ہے، وہ راہ ہے جو میں نے آپ کو دکھا دی۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جو بوسنین خصوصیت کے ساتھ جماعت میں داخل ہو رہے ہیں، ان کے متعلق ایک چھوٹی سی بات کہہ کر میں اجازت چاہتا ہوں کہ ان بوسنین کو ذکر الہی کے ساتھ فوراً وابستہ کر دیں۔ کوئی اور تربیت نہیں ہے جو ان کی زندگی کی ضمانت دے سکے، یعنی روحانی زندگی کی، جو ان کو آئندہ ہلاکت سے بچا سکے۔ صرف یہ راہ ہے کہ جس کے بندے ہیں اس کے ہاتھ میں ہاتھ تھما دیں، اللہ کی انگلی میں ان کی انگلیاں پکڑا دیں، خدا سے وابستہ کر دیں، پھر آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، پھر اللہ آپ ہی ان کی حفاظت کرے گا۔ بس ذکر الہی کی عادت ڈالیں اور ذکر الہی کا چسکا ان کے دلوں میں پیدا کر دیں۔ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تو ماشاءاللہ یہ مسجد بہت بھر گئی ہے، اور عورتوں کو اب دوسری جگہ بھیج دیا گیا۔ انہوں نے بتایا ہے کہ یہ مسجد جو بھری ہوئی ہے اللہ کے فضل سے، یہ بوسنین کے بغیر بھری ہوئی ہے۔ ان کی اتنی تعداد ہے خدا کے فضل سے کہ وہ اس مسجد میں سما ہی نہیں سکتے تھے، اس لیے ان کے لیے الگ اکٹھا انتظام کیا گیا ہے تاکہ وہاں ان کا ترجمہ بھی ان کو سنایا جا سکے اونچی آواز میں۔ یہ اس لیے بتا دیا ہے کہ یہ نہ سمجھے کہ ان کو دوسرے درجے کے شہری سمجھا گیا ہے، ان کے لیے الگ انتظام کیا ہے، اس لیے کہ
ایسا کوئی انتظام نہیں تھا کہ بجلی کی تاروں کے ذریعے ان کے کانوں تک ترجمہ پہنچایا جا سکتا ہو، اس لیے بے اختیاری تھی، اس لیے ان کو الگ رکھا گیا، ورنہ ان کو یہاں جگہ دی جاتی اور پرانے احمدی تھے وہ دوسرے کمروں میں جاتے۔ یہ وضاحت کر دیے کہیں سننے والا کوئی دنیا میں سب دیکھ رہے ہیں غلط فہمی کے شکار ہی نہ ہو جائے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔